السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم جو دین ہے وہ دین اسلام ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس وقت دنیا کے اندر سب سے مظلوم حکومت اگر کوئی ہے تو مملکت سعودی عرب ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مملکت سعودی عرب کو مشورے دیتا پھرتا ہے، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے ہر کوئی شخص انہیں مشورہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا، گھر میں 3-4 لوگ ہیں ان کو نہیں چلا سکتا، اس میں لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، آپس میں رنجش اور عداوت ہے، وہ لوگ ایسے لوگ مملکت سعودی عرب کو مشورہ دیتے پھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پوری دنیا میں سب سے مظلوم کوئی خاندان ہے تو آل سعود ہے۔ انہوں نے اسلام کی اخلاص کے ساتھ اتنی خدمت کی، دین کی، حرمین شریفین کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں دنیا میں ان کے ان خوبیوں کا اور ان کے ان خدمات اور کارناموں کا بدلہ لوگ انہیں الزام تراشیوں سے دیتے ہیں۔ کوئی انہیں منافق کہتا ہے تو کوئی انہیں یہودی کہتا ہے، کوئی انہیں کافر کہتا ہے، کوئی ان پر لعنت بھیجتا ہے، کوئی انہیں جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک کلپ آئی ہے، بہار کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبداللہ سالم۔ یہ تو دیوبندی ہیں، انہیں چترویدی بھی لکھا جاتا ہے، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ بہار، کلکتہ اور بنگال کے اہل حدیث اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں اور انہیں باقاعدہ خطابت کے لیے وہاں بلایا جاتا ہے۔ ابھی ان کی ایک کلپ میرے پاس آئی جو ویڈیو کلپ ہے، جس میں انہوں نے آل سعود کو یہودی قرار دیا کہ یہودی کی اولاد ہیں، اور اس طریقے سے بہت زیادہ غلط بیانی سے، الزام تراشی سے انہوں نے کام لیا۔ میرے پاس جس نے یہ بھیجی ویڈیو، انہوں نے کہا کہ ان پر رد ہونا چاہیے کیونکہ لوگ ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں، اور اہل حدیث لوگ انہیں اپنے اسٹیج پر بلاتے ہیں اور باقاعدہ یہ وہاں پر تقریریں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے فرض سمجھا کہ حق کا دفاع کیا جائے اور حق کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں باطل کو برداشت نہیں کر سکتا اور حق کا دفاع کرنے کے لیے میں میدان میں اتر جاتا ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اسی سے متعلق ہے کہ ان کی غلط بیانی اور الزام تراشی سے متعلق۔ انہوں نے تو دعویٰ تحقیق کا کیا کہ اگر میری ایک بات بھی جھوٹی ہو مجھے ہتھکڑی لگا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کے بعد ہی ساری باتیں کر رہا ہوں۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کی ایک بات بھی تحقیق کے ترازو میں پوری نہیں اترتی۔ ان کا جو کچھ بھی ان کے پاس علم ہے، جو کچھ بھی ان کی معلومات ہیں، وہ سب کے سب یہودی، صہیونی، خوارج، روافض اور فارسی اور اس طریقے جو صوفیہ ہیں، اہل بدعت ہیں، اور جو سعودی عرب کے حاسدین اور معاندین ہیں، وہی چینل اور اسی میڈیا سے انہوں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں جو سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے اور اس میں حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا نام پہلے جزیرۃ العرب تھا۔ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا یہ حدیث سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے اور تاریخ سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ سعودی عرب کا کبھی بھی نام جزیرۃ العرب نہیں تھا۔ سعودی عرب کا نام پہلے مملکت الحجاز و نجد و ملحقاتها تھا۔ سن 1932 میں اس کا نام المملکۃ العربیہ السعودیہ پڑا ہے۔ المملکۃ السعودیہ العربیہ، یہ سن 1932 میں اس کا نام پڑا۔ پہلے اس کا نام مملکت الحجاز و نجد و ملحقاتها تھا، کبھی بھی اس کا نام جزیرۃ العرب نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب پورے خطے کا نام ہے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم بر صغیر بولتے ہیں، بر صغیر کسی ملک کا نام نہیں ہے،
بلکہ یہ پورے کچھ ایسے خطے کا نام ہے جس میں کچھ ممالک آتے ہیں۔ وہی مثال جزیرۃ العرب کی بھی ہے۔ جزیرۃ العرب کے اندر بہت سارے ملک آتے ہیں، ان میں سعودی عرب ہے، یمن ہے، اور اس طریقے سے اور بہت سارے ممالک ہیں جو جزیرۃ العرب کے اندر آتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی سعودی عرب کا نام جزیرۃ العرب نہیں تھا، یہ ان کی طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مراد لیتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سے آپ نے یہودیوں کو نکالنے کی بات کہی، تو جزیرۃ العرب سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سے مراد کیا ہے، مکہ، مدینہ اور حجاز ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب سے مراد مکہ، مدینہ اور یمن کے علاقے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور ان کا قول ہے، اسی کو اختیار کیا انہوں نے۔ امام مالک کا بھی غالباً یہی قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پوری خلیج عربی، پورے عرب کے لوگ، جس میں قطر، یمن، حتیٰ کہ مصر بھی، اور فلسطین اور سیریا، جارڈن، یہ سارے کے سارے علاقے جزیرۃ العرب کہلاتے ہیں۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ بہرکیف سعودی عرب کا کبھی بھی نام جزیرۃ العرب نہیں تھا۔ یہ عبداللہ سالم صاحب کی غلط بیانی ہے، اور یہ تاریخ سے ناواقفیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل سعود یہ یہودی ہیں، اور ان کا جو بانی ہے اس کا نام ہے سعود مکاری۔ سعود مکاری، میں پہلی بار نام سن رہا ہوں مکاری۔ مکاری کون ہے، کس کی طرف نسبت ہے، کوئی بھی اس کو نہیں بتا سکتا ہے۔ شاید وہ مقرن کہنا چاہتا ہے، لیکن مقرن کی بجائے مکاری ان کی زبان سے نکل گیا۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ یہ سعود مکاری ایک یہودی تھا، اور اس کے ایک بیٹے تھے جس کا نام تھا محمد بن سعود ہو جائیں گے۔ یہی محمد بن سعود ہیں جن کے ہاتھ پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا تھا، محمد بن سعود۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک یہودی تھا سعود مکاری، اور اسی سے یہ ساری اولاد ہے، لہذا یہ آل سعود نہیں بلکہ یہ آل یہود ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا الزام۔ اور ایک ایسے خاندان کو جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے، حرمین شریفین کی خدمت اور توسیع کے لیے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کو آپ یہودی کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کی خیر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کسی کو وہی یہودی کہنا اس کو کافر کہنے جیسا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے یہ۔ لہذا ایک انسان کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کہتا ہوں کتنی بڑی بات کہتا ہوں میں۔ کسی قوم کی دشمنی انسان کو اس بات پر نہ ابھارے کہ وہ عدل و انصاف سے کام نہ لے، بلکہ عدل و انصاف سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو، عدل و انصاف سے کام لو، یہی تقویٰ کے قریب ہے، بلکہ یہی تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں مملکت سعودی عرب کے تعلق سے یا کسی بھی کے تعلق سے وہ کریں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ یہودی ہیں تو ہر سال مملکت سعودی عرب کی طرف سے پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، وہ لوگ اپنے خرچ پر حج پر بلاتے ہیں، اور اس میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں، جو ان کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان سے بھی ایسے ہی لوگوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے جو ان کے عقیدے اور منہج ان کے خلاف ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف لکھتے رہتے ہیں۔ بیچارے جو اہل حدیث اور سلفی ہیں انہیں تو بہت کم ملتا ہے، بڑی سفارشیں کرنی پڑتی ہے۔ 95% تو ایسی لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں جو ان کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو جب یہ یہودی ہیں، یہودی کی اولاد ہیں، تو پھر ان کے ذریعے آپ کیوں حج کرنے کے لیے آتے ہیں؟ آپ ان کی دعوت کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ یہ تو یہودی ہیں آپ کے بقول۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے، جب سعودی عرب کے سابق فرمانرواں خادم الحرمین الشریفین ملک فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کے اندر مجمع الملک الفہد لطباعت المصحف الشریف قائم کیا،
اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مطبع ہے جہاں سے قرآن کریم کی خدمت کی جاتی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں قرآن کریم کی تفسیر کی گئی، اس کے ترجمے کیے گئے، اردو زبان کے اندر بھی، دیگر زبانوں میں بھی۔ اگر یہ یہودی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کے علماء نے یہاں سے مجمل ملک فہد سے کیوں اپنی تفسیر کو تباہ کرایا اور دنیا کے اندر اس کو عام کرانے کی کوشش کی، اور جب اس تفسیر پر قدغن لگائی گئی، اسے بند کیا گیا، تو پھر آپ نے واویلا کیوں مچایا گیا؟ اور اس کے بدلے جب ایک تفسیر جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہے، احسن البیان، جسے پاکستان کے ایک بڑے عالم دین علامہ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جس تفسیر کو لکھا تھا، اس تفسیر کو جب یہاں سے شائع کیا گیا، اور وہ تفسیر جس میں اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی غلط تعویل کی گئی، صفات کی تعویل کی گئی غلط، اور غلط معنی بیان کیا گیا، انکار بھی کیا گیا، اور غلط تفسیر جو تھی جب اس کو یہاں سے ختم کیا گیا، تو آپ نے اتنا واویلا کیوں مچایا، اتنا ہنگامہ کیوں مچایا، جب یہ یہودی ہیں اور یہودی کی اولاد ہیں؟ اگر یہ یہودی اور یہودی کی اولاد ہیں تو کیوں؟ اور پھر آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں، یہ جو لوگ ان کے خلاف ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ ان سے امداد لے کر کے جاتے ہیں۔ بیچارے اہل حدیثوں کو تو آٹے میں نمک کے برابر ملتا ہے، لیکن جو ہمیشہ ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو باقاعدہ سعودی عرب سے ہمیشہ امداد سب سے زیادہ ملتی ہے، اور باقاعدہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو یہ یہودی ہیں تو آپ کو ان کی مدد نہیں لینی چاہیے، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کیا یہودیوں کے محتاج ہیں کہ آپ اپنے یہودیوں سے آپ جو ہے مدد لیں؟ تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام تراشی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ یہ کہا انہوں نے کہ جو آل سعود ہے یہ اصلی نہیں ہے، عرب نہیں ہے یہ انہوں نے کہا۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ جو آل سعود ہیں یہ ان کی تاریخ بڑی قدیم ہے، یہ خالص عرب کے لوگ ہیں، یہ بنو حنیفہ سے ان کی تاریخ ملتی ہے، اور بنو حنیفہ بنو بکر بن وائل سے ان کا تعلق تھا۔ اور جو حالیہ سعودی عرب ہے، اس کے جو بانی ہیں وہ سعود بن محمد آل مقرن ہیں، جو قبیلے بنی حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ درعیہ کے سب سے پہلے حاکم تھے، اور انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سعودی عرب کا نام رکھا گیا۔ المملکۃ العربیۃ سعودیۃ العربیہ، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھا گیا۔ سعود کتنا پیارا نام ہے، جس نام سے ہی سعادت واضح ہوتی ہو، اس میں شقاوت اور بدبختی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اللہ نے اس طریقے سے ان کو نام عطا کیا کہ ان کے نام ہی سے سعادت اور خوشبختی کی دلیل ہے یہ المملکۃ العربیہ سعودیۃ العربیۃ سعودیہ۔ تو یہ اصل سعود بن مقرن بن محمد آل مقرن، ان کی طرف مملکت سعودی عرب کی نسبت ہے، اور ان کی حکومت جو قائم ہوئی تھی، اسی لیے ان کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ اور ان کا دوسرا لقب آل مانے بھی ہے، اور آل مانے اس لیے کہ مانے ایک بنو حنیفہ کے ایک بڑے ہی با اثر اور بہادر اور زیرک انسان گزرے ہیں، اس لیے، اور انہوں نے درعیہ کی تاسیس کی تھی، وہاں مضبوط قلعے اور مکانات تعمیر کیے، اور قلعوں ہی کی وجہ سے اسے درعیہ کہا جانے لگا، ورنہ پہلے وہ ملیبید اور غدیبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو یہ مانے بہت بڑے اور مشہور آدمی تھے اس بنو حنیفہ کے خاندان کے، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو آل مانے بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان کا دوسرا ایک لقب ہے، تیسرا آل مقرن، کیونکہ مقرن بن مرخان کی طرف یہ منسوب ہے، یہ بھی بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو آل مقرن کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں جو نسبتیں ہیں لوگوں نے بھلا دی ہیں، یا ان تینوں نسبتوں کو سے یاد کرنے کے بجائے انہیں لوگ آل یہود کہتے ہیں، آل سلول کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کہتے رہیے، ان کے میزان حسنات ہی میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات ہی کو بلند کرتا ہے۔ آپ ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی چغلخوریاں کرتے ہیں، اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے جو وفات پا گئے ان کے دروازے کے عمل کے دروازے کو بھی اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے، اور ان کے اعمال کے اندر نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو بہرحال یہ ان کی مختصر تاریخ ہے، اور ان کا 3 دور ہے۔ پہلا دور جو سعود بن محمد آل مقرن سے شروع ہوتا ہے، سن 1718 عیسوی کے اندر ان کو وہاں حکومت ملی،
اور یہ حکومت 100 سال تک 1818 تک قائم رہی. یہ 100 سال تک جو یہ حکومت قائم تھی. اور انہی کے جو تیسرے حکمراں تھے محمد بن سعود بن محمد، انہی کے ہاتھ پر جا کر کے 1744 میں امام الدعوہ مجدد دین و ملت امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر کے بیعت کیا تھا. اور جب انہوں نے بیعت کیا تو شرک اور بت پرستی کے اڈے تھے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے درعیہ سے ختم کیا اور اس طریقے سے علماء کی قدر کی اور توحید اور سنت کی کتابوں کی نشر و اشاعت کی. اور پوری دنیا سے لوگ اس علاقے کا رخ کرنے لگے علماء، اور انہوں نے علماء کو جگہ دیا اور اس طریقے توحید و سنت کا غلغلہ ہوا، بول بالا ہوا. جو شرک اور بدعت و خرافات تھی اس کا دائرہ سمٹتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس حکومت کو اس ترکیوں نے کئی مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن آخری بار سن 1818 میں مصر کے والی مصر ابراہیم پاشا کے ذریعے سے انہوں نے اس حکومت کو ختم کیا. یہ ان کا دور 100 سال تک تھا. دوسرا دور 1824 سے لے کر کے 1851 تک پر مشتمل ہے. یہ 67 سال تک یہ دور چلا، یہ حکومت چلی. اسے بھی ختم کر دیا گیا. جو حائل کے حاکم تھا جس کا نام تھا ابن رشید، اس نے ان کی حکومت کو ختم کیا. اور یہ لوگ ابھی جو یہاں کے فرمانروا ہیں، ان کے جو والد تھے عبدالعزیز، چھوٹی سی ان کی عمر تھی، ان کے دادا تھے عبدالرحمن جن کی حکومت تھی، اور یہ حکومت دوسری بار 67 سال تک چلی. پھر یہ لوگ کوئے چلے گئے. اس کے بعد تیسرا جو ان کا دور ہے، یہ ان کی تاریخ کا سب سے سنہرا دور ہے. اور یہ دور جو ہے 1902 سے لے کر کے اب تک یہ قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی آخری صبح تک قائم رہے گا. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکومت کو قیامت تک باقی رکھے. ان کے جو معاندین ہیں، حاسدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کو برباد کرے، اور اس حکومت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے آخری صبح تک قائم رہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے. ان کے سب دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ الحمدللہ یہ حکومت آج بھی قائم ہے اور ترقی کے منازل دن بدن طے کرتی جا رہی ہے اور طے کرتی جائے گی. تو ان کا تیسرا دور ہے سن 1902 سے لے کر کے اب تک تقریباً 119 سال گزر چکے ہیں. یہ حکومت ابھی بھی قائم ہے، اور تینوں دور اگر ملا لیا جائے تو 265 سال کا دور بنتا ہے. دنیا میں اس وقت اس سے بڑی اور پرانی کوئی حکومت نہیں ہے. 265 سال تقریباً اس کے آس پاس سمجھ لیجیے اس حکومت کے پر قائم ہوئے گزر گئے. دو مرتبہ ان کی حکومتیں مشرکین نے، بت پرستوں نے، اور اس طریقے سے جو صوفیاء ہیں یا جو قبر پرست لوگ ہیں، ان لوگوں نے ان کی حکومتوں کو ختم کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حکومتوں کو واپس بھی کرتا رہا، اور تیسری بار ان کو حکومت ملی جو آج تک قائم ہے. تو یہ مختصر سی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں کے حکومت کے بارے میں پیش کیا ہے. انہوں نے ایک بات اور کہی جو کتنا بڑا جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہر بات تحقیق سے کہی ہے، حالانکہ میں کتنا بڑا جھوٹ وہ کہتے ہیں کہ سن 1519 میں برطانیہ سے معاہدہ ہوا. 1519 میں اس حکومت کا برطانیہ سے کیا ہوا؟ معاہدہ ہوا اس حکومت کے لیے. میرے بھائی یہ حکومت 1519 میں تھی ہی نہیں. اس حکومت یہ سب سے پہلی بار جب یہ حکومت آئی، میں نے بیان کیا کہ سن 1718 میں پہلی بار یہ حکومت قائم ہوئی 1718 میں. اور آپ کہتے ہیں کہ 1519 میں برطانیہ سے ان کا معاہدہ ہوا. اس وقت تو دنیا کے اندر تھے ہی، ان کی حکومت ہی قائم نہیں تھی. 1519 کی آپ نے بات کہی ہے، اس وقت ان کی حکومت تھی ہی نہیں. آپ خود اندازہ لگائے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. میں سمجھا کہ شاید یہ ان کی زبان سے چیز ادا ہو گئی ہوگی. ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ سعودی عربی تاریخ لے رہے ہوں. تو عربی تاریخ تو بھی 1443 تک پہنچی ہے، 1519 تک پہنچی ہی نہیں ہے. تو کس طریقے سے عربی تاریخ مراد لیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے 1915 مراد لیا ہے تو بھی یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. اس لیے کہ 1915 سے پہلے یہ حکومت قائم ہے. سن 1718 سے حکومت قائم تھی، اور سن 1902 میں تیسری بار ان کو حکومت ملی. اور سن 1932 کے اندر یہ انہوں نے جو ہے مملکت سعودی عربیہ کا نام رکھا، جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا. تو یہ بہت بڑا جھوٹ انہوں نے بیان کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ انہیں کتاب و سنت کا علم ہے، نہ ان کے پاس عقیدہ ہے، نہ ان کے پاس منہج ہے صحیح سلف صالحین کا، نہ ان کے پاس تاریخ کا علم ہے. کیونکہ انہوں نے جا کر کے آخر میں ایک بات اور کہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ علماء دیوبند کی جوتیوں کے صدقے میں ہے. اعوذ باللہ من ذالک. کتنی حیرانگی ہوتی ہے مجھے یہ بات سن کر کے
کہ اہل حدیث لوگ انہیں اپنے اسٹیج پر بلاتے ہیں، بہار، بنگال اور اس طریقے سے ان علاقوں میں جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دیوبند کی علماء دیوبند کی حدیثوں جوتیوں کے صدقے میں، مکہ کے مشرکین کا جرم کیا تھا؟ ان کے پاس تو اور بڑی بڑی نسبتیں تھیں، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت رکھتے تھے، ان کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں، اولوالعزم رسولوں میں سے ان کے پاس تم سے بڑی بڑی نسبتیں تھیں، پھر ان کا کیا جرم تھا کہ ان کو مشرک قرار دیا گیا؟ تو میرے بھائی کتنی بڑی بات کہی انہوں نے، حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا، سلفیوں کو کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے پاس علماء نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس مقررین اور خطبہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہماری جماعت بانج نہیں ہے، الحمدللہ ہماری جماعت میں ایک سے ایک بڑے عالم دین ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں، مورخ ہیں، عربی زبان کے جاننے والے الحمدللہ ایک سے ایک موجود ہیں۔ ایسے لوگوں جن کا عقیدہ اتنا خراب، اتنا غلط، جس آدمی کا عقیدہ خود غلط ہو وہ کیا آپ کو صحیح عقیدے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ فاقد الشیء لا یعطیہ، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جو آدمی کسی چیز سے محروم ہو وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ ایک فقیر انسان جو 1 روپیے کا محتاج ہو وہ آپ کو مال و دولت نہیں دے سکتا، وہ نہیں دے سکتا آپ کو، اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی حیرانگی مجھے ہوتی ہے جب میں نے یہ سنا کہ وہاں کے لوگ باقاعدہ ان کو بلاتے ہیں۔ یہ ان کا مبلغ علم ہے، یہ ان کی تحقیق ہے جو انہوں نے تحقیق کیا، اور یہ ان کا علم ہے تاریخ کا اور حدیث اور جو ہے کیا نام ہے ملکوں کا، یہ ان کا تاریخ دانی کا یہ علم ہے۔ تو کتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اس کے تعلق سے بیان کیا۔ اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سینما گھر حرمین میں کھلے ہوئے ہیں، 40 سینما گھر، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، میں ان سے یہی کہوں گا دلیل لے کر کے آؤ۔ یہ صہیونی اور جھوٹ جو میڈیا ہے اس پر تکیہ مت کرو، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، اور اس طریقے سے ان کے تعلق سے جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں۔ جو ان کی خدمات ہیں، کارنامے ہیں، ان کو یہ نہیں بیان کرتے۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں کے بڑے عالم دین ہیں صالح الوحیدان حفظہ اللہ، جو بیمار ہیں، پہلے یہاں کے جو قاضی القضات تھے وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کرنے کے لیے ملک سلمان حفظہ اللہ جاتے ہیں۔ خود ملک سلمان بیمار ہیں لیکن پھر بھی ان کی عیادت کرنے کے لیے مستشفیٰ ہاسپٹل تشریف لے گئے ملک سلمان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں علماء سے محبت، علماء کی قدر، علم کی قدر کس طریقے سے یہاں پر ہے۔ ان کی یاد کرنے کے لیے اتنے بڑے ملک کا سربراہ خود بیمار لیکن ان کی یاد کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایسی خبریں نہیں نشر کرتے ہیں، بدعات کے خلاف، شرک کے خلاف ان کے جو کارنامے دن بدن ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کو نشر نہیں کرتے ہیں لوگ۔ لہذا یہ جو انہوں نے کہا ہے سراسر جھوٹی بات ہے۔ کہیں بھی حرمین شریفین کے اندر کوئی بھی سینما گھر نہیں کھلا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایک دم جھوٹ ہے، یہ ایک دم باطل ہے، اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ مندر بنائے جا رہے ہیں اور شیرہ نیاز کیا گیا ہے، بدر کے اندر جو ہے مندر بنائے جا رہے، منادر جمع کا لفظ استعمال کیا، منادر بھی بہت سارے مندر بنائے جا رہے ہیں، شیرہ نیاز کیا گیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا شیرہ نیاز کے اندر آپ حاضر تھے؟ ہم تو یہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا اور نہ کسی کو معلوم ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شیرہ نیاز کیا گیا، تو کیا وہ تم شیرہ نیاز کے اندر آئے تھے؟ اس کے اندر تمہاری شرکت ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، کتنا بڑا جھوٹ بول دیا مملکت سعودی عرب کے اوپر، یہاں کے بادشاہوں کے اوپر۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے اس طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے سعودی عرب سے نفرت اور عداوت کی دلیل بنیاد یہاں سینما گھروں کا کھلنا نہیں ہے۔ یہاں یہ سینما گھر تو آج ہیں، کل یہ سینما گھر نہیں تھے، پہلے نہیں پائے جاتے تھے۔ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی، چاہے ان کا پہلا دور ہو، چاہے دوسرا دور ہو یا تیسرا دور، آج تک یہ لوگ ان سے نفرت کرتے آ رہے ہیں۔ لہذا ان سے عداوت اور دشمنی کی دلیل اور وجہ سینما گھروں کا کھلنا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں غلط ہے، یہ حرام ہے فلم دیکھنا، فلم دکھانا، سینما گھر، تمام چیزیں حرام ہیں، کوئی اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ فلم دیکھنے سے بڑا جرم ہے شرک کرنا، اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک فلم دیکھنے والا اگر شرک نہیں کرے گا وہ جنت کے اندر جا سکتا ہے، لیکن ایک جو فلم نہ دیکھتا ہو اگر وہ شرک کرے گا جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جنت حرام کر دیا شرک کرنے والوں پر،
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शिरक के अंडे नहीं हैं। यहाँ ये लोग शिरक ना करते हैं, ना करने की इजाज़त दे सकते हैं। यहाँ कब्र परस्ती नहीं, मज़ार परस्ती नहीं, यहाँ उर्स नहीं, बिदात और खुराफात नहीं, इसलिए लोग इनसे अदावत और दुश्मनी करते हैं। अदावत और दुश्मनी की वजह ये सिनेमा घरों का खुलना नहीं है। अदावत और दुश्मनी की वजह इनकी तौहीद से मोहब्बत है। कब्र परस्ती की बुनियादों को मिसमार करना है। जब इनको हुकूमत मिली, खबरों को, मज़ारों को, सबको इन्होंने ज़मीन बोझ कर दिया था। तौहीद को आम किया, शिरक को दुनिया से ख़त्म किया इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुल्क से किया और पूरी दुनिया के अंदर उलमा मबूस किए जो तौहीद का दर्स देते हैं, लोगों को शिरक से रोकते हैं, सलफ़ सालिन के अक़ीदे और मनहज को लोगों के सामने बयान करते हैं। लिहाजा इनसे दुश्मनी की वजह सिनेमा घरों का खुलना नहीं है। वरना पहले दौर वालों से क्यों तुम दुश्मनी रखते हो, दूसरे दौर वालों से दुश्मनी क्यों तुम्हें, तीसरा दौर जब शुरू हुआ तब क्यों दुश्मनी तुमने की उनसे? पहले तो सिनेमा घर नहीं थे यहाँ पर, क्यों दुश्मनी रखते थे तुम? क्यों तुम उनके खिलाफ किताबें लिखते थे और उनको नजिस और पलीद कहते थे और इस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते थे? तो ये जो सीधे साधे मुसलमान हैं बेचारे, सलफ़ी, कुछ उलमा जो अपने आप को सलफ़ी कहते हैं, कुछ लोग हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं और इन चीज़ों को लेकर के ममलिकत सऊदी अरब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनके सारे हसनात को, सारी खूबियों को लोग भूल जाते हैं। ये सलफ़ सालिन का मनहज नहीं है, ये सलफ़ सालिन का तरीक़ा नहीं रहा है। इसलिए इन्हें अगर अदावत और नफ़रत है तो तौहीद से है, और जो भी सऊदी अरब से नफ़रत करेगा वही होगा जिसको शिर्क से मोहब्बत होगी और तौहीद से नफ़रत होगी, वही सऊदी अरब से नफ़रत करेगा, वही सऊदी अरब से नफ़रत करेगा। याद कर लीजिए इस बात को। लिहाजा ये सारी बातें इन्होंने इसके अंदर बयान की हैं, ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं जो इन्होंने इनको यहूदी करार दिया और इस तरीके से न जाने क्या क्या किया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका वजूद दावत अल्लाह के नतीजे में हुआ, फिर भी ये यहूदी हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका दस्तूर किताब व सुन्नत है, और जब अक़वाम मुत्तहिदा में लोगों ने इनसे मुतालबा किया कि अपना दस्तूर पेश करो, इन्होंने वहाँ कुरान पेश किया। कुरान आज भी वहाँ रखा हुआ, जिन्होंने हदिये में दिया वहाँ रखा, इनका दस्तूर है क्योंकि ये यहूदी हैं। इस तरीके से ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हदूद का नफाज है, कातिलों को कत्ल किया जाता है, अल्लाह को माफ़ कर दे, दियत पर राज़ी हो जाएं, शराब पीने वालों पर कोड़े बरसाए जाते हैं, जानियों को रज़्म किया जाता है, चोरी करने वालों के हाथ काटे जाते हैं, फिर भी यहूदी हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शिर्क व बिदात का कोई अड्डा नज़र नहीं आएगा। कोई मज़ार, ऊँची कब्र, झंडे, चबूतरे, उर्स, कुब्बे, कव्वालियाँ, कब्रों पर चिरागा, पुख्ता कब्रें, ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये यहूदी हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो उलमा का अदब एहतराम है। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर ये अदब एहतराम नहीं पाया जाता है क्योंकि ये यहूदी है, इसलिए ऐसा करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद और मदारिस और दीनी मराकिज़ बनाने वाला अगर कोई मुल्क है तो ममलकत सऊदी अरब है, और उसके तो इसलिए कि ये यहूदी हैं, इसलिए मसाजिद और मदारिस की तामीर करते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान की इत्तिबाअत का, तफसीर की इत्तिबाअत का सबसे बड़ा मरकज़ खोला गया है, इसलिए कि यहूदी हैं ये, इसलिए कुरान की खिदमत कर रहे हैं ये लोग। सबसे बड़ा मरकज़ सुन्ना व सीरा नबूया कायम किया गया है मलिक सलमान हफ़िज़ुल्लाह ने मदीना के अंदर, जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हदीसों पर तहक़ीक़ की जाती है। इसलिए कि ये लोग क्या हैं, क्या नाम है, यहूदी हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। कितने बड़े अफसोस की बात है कि इंसान अपनी ज़ुबान से ऐसी बात कह देता है और नहीं समझता कि मेरी बात कितनी बड़ी बात है। उन्होंने तबलीगी जमात के हवाले सारी बात कही। मेरे भाई, तबलीगी जमात ही नहीं, यहाँ पर किसी भी जमात के लिए अपनी जमात का लेबल लगा करके दाव तबलीग करने की इजाज़त नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कह रहा हूँ। यहाँ पर कोई जमात अपना लेबल लगा करके दीन का काम नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वज़ारत शुऊर इस्लामिया और औक़ाफ़ व दावत इरशाद कायम है, एक बाकायदा दावत इरशाद का शोबा, एक वजारत कायम है, और उसके तहत पूरे सऊदी अरब के अंदर कई सौ मराकिज़ हैं, दावती मराकिज़ हैं, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद सुन्नत का काम होता है। गैर मुस्लिमों को दावत दी जाती है। गैर मुस्लिमों, कितने लाखों गैर मुस्लिम हैं, लाखों लाख जिन्होंने इस्लाम की दौलत उन्हें मिली, करोड़ों करोड़ बिदाती और मुशरिक मुसलमान थे जिन्हें तौहीद और सुन्नत मिली और शिर्क और बिदात को उन्होंने छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी बरकतें हैं, सब कर रहे हैं इसलिए कि यहूदी हैं, इसलिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। कितने मराकिज़ दावती हैं यहाँ पर, और जब ये यहूदी हैं और आपकी जमात पर इन्होंने पाबंदी लगा दी तो फिर आप वावेला क्यों मचाते हैं? भाई यहूदी क्या करेगा? यहूदी इस्लाम पर पाबंदी लगाएगा, कुरान पर पाबंदी लगाएगा, दीन पर पाबंदी लगाएगा। जब ये यहूदी हैं तो आप वावेला क्यों मचा रहे हैं?
आप शोर हंगामा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। यहाँ हर जमात पर पाबंदी, कोई भी जमात, ना यहाँ पर कोई जमात रजिस्टर्ड है जैसा कि हमारे मुल्कों के अंदर होता है, ना कोई भी जमात अपना लेबल लगा कर के यहाँ दीन का काम नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ उन्होंने उनकी जो तबलीगी जमात की ख़तरनाकियाँ, उनके बुरे अकायद और उनकी गुमराहियाँ हैं, उनको बयान करने के लिए उन्होंने कहा है। और इससे पहले 4 मरतबा चीज़ हो चुकी है, 1420 में, 1424 में, 1427 में, 1441 में, ये चीज़ें या 40 के अंदर हो चुकी, और अभी 5वीं बार ऐसा हुआ है। और सिर्फ तबलीगी जमात नहीं, बल्कि हर वो जमात जो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे से मुनहरिफ है, गलत अक़ीदा है, गलत मनहज है, उन तमाम लोगों पर इस तरीके से वक्तन फ़वक्तन ये अपने खुतबा को रहनुमाई करते हैं कि मुआशरे को उनके गलत अक़ायद से पाक करने के लिए उनकी ख़तरनाकियाँ और उनके नुकसानात लोगों के अंदर बयान किए जाएँ। अल-इख़वानुल मुस्लिमीन, अस्सुरूरिया और इस तरीके सूफिया और बिदात और खराफात और शिरक पर तो हमेशा इनका खुतबा और दर्स होता ही रहता है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अब चूँकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस वक्त हरकत में है, इसलिए खबर नशर हो जाती है, वरना ये चीज़ तो बहुत पहले से होती रही और होती रही है और होती रहेगी। अभी तावीज़ गंडे के ऊपर इन्होंने कहा था कि तमाम मस्जिदों के अंदर तावीज़ गंडे की मजम्मत और उसके नुकसानात और उसकी खतरनाकी पर खुतबा दिया जाए। तो इस तरीके से वक्तन फ़वक्तन इस तरीके की बातें होती रहती हैं ताकि मुआशरे को गलत अक़ीदों से पाको साफ रखा जाए। तो इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप उसको इस तनाजुर में देखें जिस तनाजुर में हमारे यहाँ के लोग देखते। तो प्रोपेगंडा है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। और अगर पाबंदी है तो तमाम जमातों पर पाबंदी है। सन 1400 में जब जुहैमान का फितना हुआ था, उस वक्त से लेकर के ही ये सारी पाबंदियाँ सबके ऊपर हैं। बल्कि उससे पहले जब मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल आमीन ने यहाँ पर कब्ज़ा दिया और अल्लाह रब्बुल आमीन ने उनको ये सारा इलाका फतेह कराया, तो उनके पास अल-इख़वानुल मुस्लिमीन के लोग आए तो उनसे आफिस मांगी। तो मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने क्या कहा? कुल्लुना मुस्लिमून व कुल्लुना इख़वान, हम सब के सब मुसलमान हैं, सबके सब आपस में भाई भाई हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक ही जमात है जो सलफ़ सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाली अहले सुन्नत वल जमात, सलफ़ सालिहीन किताब व सुन्नत, सहाबा से मोहब्बत, सुन्नत से मोहब्बत, उसकी नशर व इशाअत करने वाली जमात है, एक ही जमात है। इसलिए यहाँ पर देखिए कोई लेबल आपको नज़र नहीं आएगा, न मस्जिदों के ऊपर न मदरसों के ऊपर कोई लेबल आपको नज़र नहीं आएगा। एक ही जमात है सलफ़ सालिहीन की, और एक ही जमात होनी भी चाहिए, सलफ़ सालिहीन की जमात, किताब व सुन्नत की जमात। और बाकी जो जमातें फ़िरक़े हैं, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे जहन्नम के अंदर जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़ा के। वही फ़िरक़ा यहाँ पर है, किताब व सुन्नत वाला फ़िरक़ा, सलफ़ सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाला फ़िरक़ा। लिहाजा ये जो बातें इन्होंने कही हैं ये सबसे झूठी बातें हैं। सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन की मदद करने वाला भी अगर कोई मुल्क है तो ममलकत सऊदी अरब ही है, इसलिए कि यहूदी हैं, इसलिए सऊदी फ़लस्तीन की मदद करते हैं। आज तक इसराइल से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, न तिजारती, न दफ्तर का और न सफारती कोई ताल्लुक़ इनका उनसे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये यहूदी हैं इसलिए इसराइल से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे भाई क्या क्या बातें कही जाएँ, ये सब ऐसे लोगों के अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए और अल्लाह ताला के सामने सबको हाजिर होना है और हिसाब देना है। और ये ज़ुबान की हिफाजत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान अपने ज़ुबान के गलत इस्तेमाल करने की वजह से जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान ज़ुबान के ज़रिए से करता है। और एक हदीस में आप फरमाते हैं कि वहल युकब्बुन्नास फिन्नार इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, कि लोगों को जहन्नम में उनकी ज़ुबानों की गलत इस्तेमाल की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे या जो है उनको दाखिल किया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी हदीसें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शर्मगाह की अपनी ज़ुबान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, मैं ऐसे शख्स के लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। ज़ुबान की हिफाजत कीजिए, ज़ुबान की कदर कीजिए और अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेही का एहसास कीजिए। अगर दुश्मनी है तो भी अदल इंसाफ से काम लीजिए। हम आप पर कोई हुक्म नहीं लगाते, किसी भी चीज़ का कोई हुक्म नहीं लगाते, आप जो चाहें जो कीजिए। आपने इतना गलत अक़ीदा बयान किया कि उनकी जूतियों के सदक़े में आपका अक़ीदा आपके साथ है, हम ये बताएंगे कि आपका अक़ीदा गलत है, ये हराम ऐसा अक़ीदा रखना, ये शिर्क नहीं तो शिर्क का ज़रिया ज़रूर है, इस तरह का अक़ीदा रखना। लिहाजा ये हम आपको दावत देते हैं कि आप अहले हदीस स्टेज पर अगर आते हैं तो अपना अक़ीदा की भी इस्लाह कीजिए और अपना अक़ीदा भी दुरुस्त कीजिए और बिदात और खुराफात को छोड़िए। और वाज़ेह हो गया कि आपके दिलों के अंदर जो हिक़्द है, जो अदावत है और जो सऊदी अरब के ताल्लुक़ से गलाज़त भरी हुई है, वो तमाम बातें वाज़ेह हो जाती हैं वक्तन फ़वक्तन। ये वाक़यात
بتا دیتے ہیں کہ انسان کون صحیح منہج پر ہے۔ اس یہ واقعات کشافات ہوتے ہیں، انسان کے منہج کو، اس کے عقیدے کو، اس کی فکر و اس کی سوچ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کس عقیدے کس منہج کا ہے۔ لہذا میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مملکت سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی کہوں کہ انہوں نے ان کو دہشت گرد نہیں کہا ہے، بوابۃ من بوابات الارہاب کہا ہے، دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور اس طریقے سے، یا یہاں کے لوگ اس کے اندر کچھ لوگ پائے گئے تو ان کا اپنا داخلی معاملہ ہے جس کی بنا پر انہوں نے اس پر پابند جو ہے اس کے تعلق سے بات کہی ہے، ورنہ پابندی تو یہاں پر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر جماعت کے اوپر ہے، کوئی بھی جماعت اپنا لیبل لگا کر کے یہاں دین کا کام نہیں کر سکتی، اگر کرنا ہے تو آپ جو ہے وزارت الشؤون اسلامیہ کے تحت ہی آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں مجمع الفقہ الاسلامی قائم ہے جہاں پر ہمارے ملک کے لوگ بھی اس کے اندر باقاعدہ رکن ہیں۔ سوال یہ کہ یہودی ہیں یہ، تو پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے اندر کیوں رکن ہیں؟ کیوں لوگ وہاں سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کیوں یہاں پر رکن ہیں مجمع الفقہ الاسلامی کے؟ کتنی بڑی بات کہی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس پورے سعودی عرب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اور دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً معاصی ہیں، منکرات ہیں، کچھ گناہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی خامیاں ہیں، اور ہمارے اندر بھی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو تو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کے والدین، آپ کے گھر والے کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ اسے روڈوں پر نہیں بیان کرتے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے کان میں کہیں، خاموشی سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ سب جو ہے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے اور حکومتوں کے خلاف لوگوں کو رغلانا ہے، یہ خوارج کی پہچان ہے، یہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والوں کی پہچان قطعاً نہیں ہو سکتی ہے، نہ کبھی رہی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ مبارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن جن لوگوں نے بھی ہماری گفتگو سنی، اور ہم گزارش یہی کریں گے کہ آپ اس کو عام کریں تاکہ حق واضح ہو اور باطل کا دائرہ تنگ ہو اور لوگوں کو حق بات پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔